میں علل اعلان آپ کی تائید کر رہا ہوں ملک کی سیاست کے حوالے سے بھی۔ صحافت کی دنیا میں قتلوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی کے لیے آپ کو فانہ بسانا۔ دو عنوان ہیں اس ایک جنگ کے۔ کچھ لوگ ہیں جو نظریات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہماری کچھ قوتیں وہ اپنی اتھارٹی کی جنگ لڑتی ہیں۔ ان کو صرف اپنی اتھارٹی کی فکر ہوتی ہے، نہ نظریہ ہے، نہ ملک کی کوئی خیرخواہی ہے، صرف اور صرف اپنی اتھارٹی، نہ اس کی پرواہ ہے کہ ہمارا کردار پبلک کو قبول ہے یا نہیں۔ عوامی رائے چاہے ملٹری ہو اور چاہے ملیٹنٹ ہو، ان کے ہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عوامی رائے کو سیاستدان لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو ملک کے نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کے یہاں پر موجود قائدین، ذمہ داران اور بالخصوص ہمارے بزرگ خاتون مہمان جسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اجتماع منعقد کیا اور مجھے اس میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ پیکا قانون جب آیا تو آپ کی یونین کی طرف سے صحافی حضرات کا ایک وفد مجھے ملا۔ چونکہ میں خود بھی میڈیا سے کچھ شاکی رہتا ہوں، تو میں نے ضرور یہ کوشش کی کہ میں اس قانون کو سمجھوں، اور اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے یا واقعتاً کچھ خامیوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی گئی ہے تو میں اس کی حمایت کروں، اور اگر اس میں خامیاں ہیں، اس میں قدغنیں ہیں، ناجائز قدغنیں ہیں، اور ایک جمہوری ملک میں، جمہوری ماحول میں میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، تو پھر میں واضح طور پر ایسے قانون سے اختلاف کروں۔ مجھے اس گفتگو کے نتیجے میں اس بات کا اطمینان ہوا کہ ماضی میں حکومتوں نے، ڈکٹیٹرز نے آزادی رائے پر جب بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو سچ بولنے سے روکا ہے۔ اور میں چونکہ اس گھرانے میں آنکھ کھول چکا ہوں کہ جب میں طالب علم تھا اسکول میں تو بھی میں یہی نعرے سنتا تھا، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، ظلم کے ضابطے نامنظور، حبیب جالب کے نظمیں ہم سنتے تھے، امین گیلانی کی ہم نظمیں سنتے تھے، اور آزادی، جمہوریت، بے لاگ تجزیوں کی اس جدوجہد میں نے آنکھ کھولی ہے، اور میں آج بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ صحافت کی دنیا میں قتلوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی کے لیے آپ کو فانہ بسانا۔ میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں، جب بھی پارلیمنٹ میں یا حکومت ایوانوں میں یہ تجویز آئی ہے کہ میڈیا کے لیے، صحافت کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، تو میں نے ہمیشہ یہ نقطۂ نظر پیش کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ضابطۂ اخلاق بنانے کی بجائے صحافی حضرات خود اپنا ضابطۂ اخلاق بنا لیں۔ وہ بھی شریف لوگ ہیں، اس معاشرے کے لوگ ہیں، اگر ان کے نظام میں کوئی خامی ہے
تو وہ خود بطور انسان کے اور شریف انسان کے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر یہ خامی کیوں ہے اور ہماری وجہ سے کسی کی عزت نفس کیوں مجروح ہوتی ہے، ہم کیوں غلط خبر شائع کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر فیک الزامات کیوں لگاتے ہیں۔ یہ ان کو حق دیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج بھی آپ کو یہ حق مل جائے کہ آپ اپنا ضابطۂ اخلاق خود بنائیں گے تو حکومت سے بہت ہی بہتر بنائیں گے۔ باقی تو ظاہر ہے اسٹیج پر بہت سے اکابرین موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، تفصیلی گفتگو کی شاید گنجائش نہ ہو، لیکن ایک بات ہمیں ضرور سمجھنی ہوگی کہ ہر ڈکٹیٹر نے آئین پر، جمہوریت پر، پارلیمنٹ پر شب خون مارا ہے۔ اور ابھی چند مہینے قبل 26ویں ترمیم کے نام سے جو شب خون مارا گیا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ عدلیہ کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، ملٹری کورٹس بنا کر بنیادی انسانی حقوق کو سکیڑا گیا، اور آئین میں جو کچھ ایک بہت مختصر محدود ایک استثنائیہ دیا گیا ہے، اس استثنائیے کی پیٹ کو بڑھایا گیا۔ ہم نے اس مسودے کو مسترد کیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، اور بات چیت کا راستہ لیا۔ اس 26ویں ترمیم کے 56 کلازز تھے، 56 کلازز، اور ہم نے حکومت کو 36 شقوں سے دستبردار کیا اور 22 شقوں پہ لے آئے۔ ہمارے ہاں صرف ایک فضا بنتی ہے، حکومت مرد آباد کی فضا بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں اس کی حمایت و تائید کے پیمانے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ اس پورے پروسیس کی تفصیل کیا ہے، کہاں غلطی تھی، کہاں ٹھیک تھا، کس کو مانا گیا، کس کو نہیں مانا گیا، اور اس تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے اس کی حمایت یا مخالفت کی جائے۔ آج مجھے بھی پتا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ، 2-3 مہینے کی منصوبہ بندی کے ساتھ پھر کچھ لوگ انسٹال کیے گئے تاکہ وہ جنہوں نے ایک جنگ لڑی